ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز ایچ ڈی پر پروگرام خوشبوئے رمضان۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہاں پہ میں ایک حدیث کا مفہوم پیش کروں گی کہ جب روزے ختم ہو جاتے ہیں، ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے، عید کی رات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں بتاؤ، کوئی انسان اپنی مزدوری کرے، مزدوری پوری کرے تو اس کو کیا دینا چاہیے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مزدوری اس کو دینی چاہیے، پوری مزدوری دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ رہنا، میرے بندوں نے ماہ رمضان میں روزے رکھے، رات کو قیام کیا، تلاوت کی، تو میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے مذہبی اسکالر کی طرف، ان سے کرتے ہیں سوالات۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا آپ سے سوال ہے کہ نماز کے دوران جو کپڑا فولڈ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ واضح حدیث پاک موجود ہے کہ نماز کے دوران کپڑا فولڈ کرنا، ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ یہ کف کو ایسے فولڈ کر لیا، یا ہماری اکثریت اب پینٹ پہنتی ہے، وہ پینٹ نیچے سے فولڈ کر لی، تو اب اس میں حدیث پاک موجود ہے کہ یہ مکروہ ہے، مکروہ عمل ہے۔ اور پھر میں جو کہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں امام اعظم کا چونکہ مقلد ہوں، فقہ حنفیہ کے نزدیک بھی یہ مکروہ ہے۔ 4 سکولز آف تھاٹ ہیں، ان میں سے کسی نے مکروہ کہا، کسی نے نہیں مکروہ کہا، لیکن چونکہ ہمارے بر صغیر میں ادھر ایشیا میں بھی یہ فقہ حنفیہ رائج ہے، فقہ حنفیہ کے مطابق یہ مکروہ ہے۔ جی سر، میرا ایک اور کوسچن بھی ہے سر، یہ جو مسجد میں نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اس کے بارے میں سر آپ کچھ روشنی ڈالیے گا اس بات پہ۔ نماز جنازہ کے متعلق حکم یہ ہے کہ مسجد میں نہ پڑھایا جائے، ایسے مجبوری ہے کہ مطلب بارش ہو رہی ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، یا کوئی جگہ موجود نہیں ہے، پھر مسجد میں پڑھائیں، اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ مسجد کا جو محراب ہے، چونکہ یہ مسجد سے باہر ہوتا ہے، یہ مسجد کی حد نہیں ہے، مسجد سے باہر ہوتا ہے۔ اصولاً تو پہلے ایسے ہوتا تھا کہ مسجد کے محراب میں بھی ایک دروازہ ہوتا تھا جو باہر نکلتا تھا سڑک کی طرف، ادھر سے میت لاتے محراب میں رکھتے۔ محراب مسجد کی حدود میں نہیں ہے، یہ حکماً مسجد ہوتی ہے، مسجد نہیں ہے۔ اور یہی وہ اسی لیے ممبر کو بھی اس جگہ پہ رکھتے ہیں تاکہ جب عالم دین وہاں پہ اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں، علماء تقریر کرتے ہیں، تاکہ وہ فی البدی چونکہ بول رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا جملہ ان کے منہ سے نکلے کہ جو مسجد کی حد میں رہتے ہوئے نہیں بولنا چاہیے تھا، وہ اسی لیے ممبر کو بھی پھر ہم محراب میں رکھتے ہیں۔ تو وہ جو حکم یہ ہے کہ پھر آپ اس محراب میں میت کو رکھیں، نماز جنازہ پڑھ لیں۔ اور مسجد میں نہ لانے کی میت کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے، چونکہ میرے بھائی میرے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہیلتھ کو سمجھتے ہیں سارے معاملات کو، کہ جب میت کو ہم غسل دیتے ہیں، اس کے فوت ہو جانے کے بعد اعضاء سارے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جہاں تک اب مناسب ہوتا ہے اس کا ہم غسل دیتے ہیں، ہر چیز معاملات دیکھتے ہیں، لیکن جب چارپائی پہ لٹا کے اس کے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، کچھ چارپائی حرکت میں آتی ہے، کسی جگہ پہ ہم نیچے کی طرف اترتے ہیں، کبھی اوپر، وہ چارپائی حرکت میں ہوتی ہے، موومنٹ کرتی ہے، تو اب اس دوران خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ اس کے جو پیٹ میں جو غلاظت ہے، جو ناپاکی ہے، وہ خارج ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس لیے مسجد میں رکھنے سے مکروہ کہا گیا، چونکہ وہ غلاظت ساتھ پاسبل ہوتی ہے، تو اس لیے مسجد میں رکھنا مکروہ ہے۔ بہت خوبصورت قبلہ علامہ صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف موٹیویشنل ٹرینر محترم محمد ضیاء خان غوری صاحب۔ سر ایک پنڈ دا چودھری ہوگا نا، وہ 10 بندے ہوندے نے جڑے دے فین ہوندے نے، وہ ہی نہیں مانتا سر، پورے پاکستان میں دنیا آپ کو سنتی ہے، ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پر، ادر اپنا یوٹیوب پر، اور میں کہتا ہوں کہ بڑے بڑے سٹیجز پر آپ نے پرفارم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ قذافی اسٹیڈیم والا مجھے یاد آ رہا ہے، ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، لاکھوں کا کراؤڈ تھا، ہزاروں کا کراؤڈ تھا۔ تو سر کیا فیل کرتے ہیں جب اللہ پاک یہ عزتیں، اللہ کی توفیق کے بغیر تو یہ عزت نہیں مل سکتی، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں جب یہ سارا ماحول آپ نے دیکھا، اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے آپ کو نوازا؟ جی اویس بھائی، یہ واقعی آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ اس کے کرم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، یہ چیزیں پیسوں سے نہیں ملتی۔ صحیح۔ اور یہ میں پھر وہی کہوں گا کہ میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جو اللہ نے مجھے اس لیول پر اور اتنی محبتوں اور پیار کرنے والے ساتھی دوست وہ عطا کیے، تو یہ اس کا کرم ہے، رب کے کرم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جب آپ اللہ اور اللہ کے حبیب کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کرتے ہیں، ہم یہ تو نہیں پورا تو نہیں کر سکتے لیکن کوشش کرتے ہیں، تو وہ اللہ اس میں کئی گنا زیادہ برکتیں ڈالتا ہے اور پھر آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔
تو وہ آپ نے جو قذافی اسٹیڈیم کا ذکر کیا سر وہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے، ویڈیو بھی آپ نے دیکھی بڑی ہے، عزتیں سے نوازا آپ وہ واقعی میں اگر میری زندگی میں اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی خوشگوار یادگار واقعہ سنائیں تو میری زندگی کے خوشگوار واقعات سے تو بھری پڑی ہے. ان میں سے ایک بہت ہی عزت اور آنر والا وہ دن بھی تھا کہ جس میں اللہ نے مجھے بہت ساری عزتوں سے نوازا اور ایک بہت محبت ملی. تو یہ اسی صورت میں مجھے لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ دوسروں کی فلاح اور اصلاح اور رہنمائی میں لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو ہم جیسے بات کر رہے تھے عرفان صاحب کہ ہمارے معاشرے میں شعور نہیں ہے ابھی لوگوں کو. آپ حیران ہوں گے، آپ نے پنجابی کا حوالہ دے کے بات کی کہ جو پنڈ دا چودھری ہوتا ہے اسے وہ اس کے جاننے والے ہو، لیکن میں جو ایک اور جو بات کرنے لگا نا جو اس سے زیادہ خطرناک ہے یہ، یعنی وہ شاید اس جہالت برا لفظ ہوگا میں یہاں استعمال کروں کہ لوگوں کے پاس وہ رہنمائی دینے والے لوگ موجود نہیں ہیں. ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کہیں نا یار آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں تو وہ کہنا مینوں کی ہے میں تو چنگا بھلا. انہیں کہ یار آپ اپنی کیئر کریں، آپ یہ کھائیں آپ یہ کھائیں، آپ بیلنس ڈائٹ لیں، آپ اپنی کیئر کریں. وہ کہنا نہیں جدو 4 بھرا چک کے موڈے تے لے کے جان گے تو پھر دوائی بھی کھاواں گے سب کچھ ہے. بیسکلی جو میاں عرفان صاحب اور ہماری آرگنائزیشن پورے پاکستان میں اور پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں صحیح ہے جو کام کر رہی ہے وہ لوگوں کے ذہن پہ دستک دے رہی ہے کہ اللہ کی یہ جو آپ کی زندگی ہے نا جی، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر نعمت کی بڑی اہمیت ہے، لیکن تندرستی کے بارے میں کہا جاتا ہے تندرستی 1000 نعمت ہے. اچھا، جب آپ لوگوں کی فلاح اور اصلاح اور رہنمائی اور تربیت اور خوشیوں کے لیے جٹ جاتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے آپ نے توقع بھی نہیں کی ہوتی اور امید بھی نہیں ہوتی. ویری گڈ، بہت خوب. یا بھائی اچھا ایک اور بڑا کامن سا کویشچن ہے کہ لاکھوں فالوور ہیں آپ کے ماشاءاللہ، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے، آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ جی یہ بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ میں ابھی آپ نے جب آغاز میں انٹرو میں جو بتا رہے تھے تو آپ نے ایک بہت بڑا جملہ بول دیا. میں اس کی مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کی تصحیح کر دوں. آپ نے کہا کہ جو قاسم علی شاہ صاحب ہیں یا سلطان خان صاحب یہ میرے اساتذہ میں آتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ میرے اساتذہ میں ہیں، میں نے ان سے لیکن ہم آپ کو ان لوگوں کی صف میں فیل کرتے ہیں. واللہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، روزے کیا یہ محبت ہے. اور میں بیسکلی نا جی اس ساری چیزوں میں بہت سارے ایسے مواقع اور بہت سارے اساتذہ ہیں جنہوں نے میرے ہر لمحے میں کسی حوالے سے تربیت کی. تو روحانی حوالے سے میری کہیں اور وابستگی ہے اور سیاسی حوالے سے میں کسی اور سے انسپائر ہوں اور معاشی حوالے سے میں کسی اور سے انسپائر ہوں اور ہیلتھ کے حوالے سے میں کسی اور سے، ہم وہ بھی سارا پوچھیں گے وہ ساری چیزیں. تو اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت ہی کرم ہے کہ مجھے بہت پیارے اور بڑے اچھے اور بڑے محبت والے اساتذہ ملے اور انہوں نے میری زندگی میں یہ ویلیو بھر دی. الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہیں معروف ثنا خوان مصطفیٰ محمد حافظ حسن رضا صاحب. بسم اللہ. کون سا کلام سنائیں گے؟ میں عبدالستار نیازی صاحب. ارے بسم اللہ بسم اللہ. تیرا منگتا نہ در بدر جائے، 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 بس تیری دہلیز پر ہی مر جائے، تیری دہلیز پر ہی مر جائے، تیری دہلیز پر ہی مر جائے، تیرا منگتا. ماشاءاللہ. اور میرے وارث میرے غریب نواز، میرے وارث
غریب نواز میرا کشکول آج بھر جائے میرا کشکول آج بھر جائے میرا کشکول آج بھر جائے اور آرزو ہے آرزو ہے کہ میری عمر تمام آرزو ہے کہ میری عمر تمام یاد سرکار میں گزر جائے یاد سرکار میں گزر جائے یاد سرکار نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا بس یاد سرکار میں گزر جائے یاد سرکار میں گزر جائے اور ہر قدم پر ادا کرے سجدے ہر قدم پر ادا کرے سجدے جب نیازی تیرے نگر جائے جب نیازی تیرے نگر جائے ہر قدم پر ادا کرے سجدے جب نیازی تیرے نگر جائے جب نیازی تیرے نگر جائے حافظ حسن رضا صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت کے پھول نشاور کر رہے تھے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور حضور کی نعت آپ کی پہچان بن جائے, یہ میری یہ دعا ہے. عرفان بھائی بڑا ہی خوبصورت کویشچن ہے اور ضیاء بھائی کے جو جواب دے رہے تھے نا اسی سے میں نے یہ کویشچن اٹھایا ہے کہ جب آپ اتنی تبلیغ, میں تبلیغ ہی کہوں گا, یہ عبادت ہے جو آپ کر رہے ہیں نا, لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں صحت کے حوالے سے, تو یہ تبلیغ ہی ہے, رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی کہ کس طرح سے انہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. تو لوگ آگے سے سم ٹائم لوگ طرح طرح کی جواب بھی دیتے ہیں, جڑی رات قبر ہے, ٹھیک ہے, آپ کو بھی سننے کو ملتا ہوگا. تو کیا کہیں گے یہ اس فکر کے بارے میں, اور جو لوگ مطلب یہ اس طرح کے جہلانہ آگے سے جواب دیتے ہیں, اب ایک آپ فی سبیل اللہ کمپین کر رہے ہیں اور اوپر سے لوگ اس طرح کہتے ہیں. بس یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا, ہوا ہے. یہ پھر وہی بات آ جائے گی کہ یہ بھی دنیا کا حسن ہے کہ نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی رہتی ہے, ایکسیپٹ کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں صحیح ہے, اور ریجیکٹ کرنے والے بھی ہوتے ہیں. بالکل. تو اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کاز ہے وہ میسج پہنچانا ہے, ہم وہ پہنچاتے رہیں گے. صحیح ہے, ہمارا کام ہے میسج پہنچانا, میرا کام ہے کہ میں اویئرنیس دیتا رہوں, میسج کنوے کرنا, میسج کنوے کیے جانا ہم نے نا, وہ ہم مسلسل کرتے جا رہے ہیں. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ جن کو یہ چاہیے انہوں نے اس کو اڈاپٹ کرنا ہی کرنا ہے, لیکن ہم میسج تو پہنچے نا ایٹ لیسٹ. اب جن کو چاہیے اگر ہم یہ روک دیں گے ان لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ ہمیں ریفیوز کرتے ہیں, ریجیکٹ کرتے ہیں, لوگ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں, تو اب جو ماننے والے پھر تو وہ بھی رہ جائیں گے. تو ہمیشہ کوانٹٹی میں سے کوالٹی نکلتی ہے. تو ہم میسج دیتے رہیں گے لوگوں کو, یہ اویئرنیس کریٹ کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ اچھے لوگوں کا ایک گروپ, ہیلدی لوگوں کا گروپ ہم جنریٹ کر لیں گے انشاءاللہ. اور پھر ان کی طرف دیکھ کے جو نہیں مانتے وہ بھی بعد میں بہت خوب. عرفان بھائی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد ہم صحت کے حوالے سے بھی آپ سے ڈسکشن کریں گے. ناظرین ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنے پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں.